یہ میں کہتا ہوں جنت میں جانا ہے اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑے رہنا، اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑے رہنا۔ امام احمد رضا جب آئے اور جب عشق کی انگڑائی لی، پھر کفر کے بادل چھٹنے لگے۔ یہ جتنی باطل طاقتیں تھی سب کے گلے گھٹ گئے۔ ایسی ایسی کیل ٹھوکی اعلیٰ حضرت نے، آج تک بل بلا رکھے ہیں، کیل کوئی نہیں نکال پا رہا آج تک۔ اور یہ میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو میرے امام کے علمی معیار پہ انگلی اٹھاتے ہیں، علمی معیار پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارا امام ہے جس کی فتاوی رضویہ ہر دارالافتاء میں رکھی ملے گی۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی تپائی کے اوپر ملے گی، کسی کی تپائی کے نیچے رکھی ملے گی، ملے گی ہر جگہ۔ اس لیے کہ جب مسئلے حل نہیں ہوتے تب فتاوی رضویہ اٹھائی جاتی ہے، جب مسئلے حل نہیں ہوتے تب فتاوی رضویہ اٹھائی جاتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا خدا کے واسطے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیے۔ ارباب ممبر توجہ دے، میں غلط ہوں، مجھے کرسی سے اتار دیا جائے، میرے بعد کوئی ٹپڑی نہ کی جائے۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو پابندی سے مضبوطی سے تھامے رہیے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ متفق رہیے۔ لوگ اپنی اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے مختلف نظریات بنا کر کے ہمارے پاس رکھ رہے ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں احمد رضا بھی ہمارے، جن کے وہ بولے احمد رضا، احمد رضا مفتی اعظم، تاج الشریعہ، قائد ملت علامہ ارشد رضا، یہ سارے ہمارے ہیں۔ ہم سے یہ نہ پوچھ موقف تاج الشریعہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، اپنا موقف رکھنا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے لوگوں کو بریلی سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور سن لیجئے، بریلی صرف 4 لوگوں کا مسلک نہیں ہے، اس کو محدود نہ کیا جائے۔ بتاؤں بریلی کس کا مسلک ہے؟ بریلی ہر اس شخص کا مسلک ہے جس کا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہوں بھلا جب نہ خدا کی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ بریلی اس کا مسلک ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور بریلی ہر اس شخص کا مسلک ہے جس کا یہ عقیدہ ہے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ جسے چاہتے ہم 1 منٹ میں بیٹھ کے بریلی سے کاٹ دیتے، جسے چاہا نکال دیا۔ میں نے قائد ملت کے منہ سے اتنے سخت جملے نہیں سنے جتنے دائیں بائیں والے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو رہی ہے۔ ہاں، میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ، خدا کی قسم جس کا چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے، جس کا تقوی دیکھو تو خدا یاد آئے۔ 7 سال ان کے قدموں پہ گزارے، اور 4 دن بیعت کے بعد ایک بندہ ہم سے پوچھ گیا کیا کہتے ہیں تاج الشریعہ کے موقف کے بارے میں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سرٹیفکیٹ دیں گے تجھے، ہم دکھائیں گے اپنی بریلوی ہونے کی سند، بے جا تیرے جیسے کتنوں کو ہم سند بانٹتے ہیں، سند بانٹتے ہیں۔ نقصان نہ پہنچاؤ بریلی کو، مت توڑو انہیں بریلی سے، سب کو لے جا کے اور خود بھی پہنچو۔ غلطی کر بیٹھے ہو تو اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں بیچا بچا تھانے والے۔
میرا مسلک سنیں، میرے مرشد کی ایک ایک تحقیق برحق ہے، جو انہوں نے لکھ دیا اپنی تحقیق کے مطابق حق ہے۔ یہ میرا اعتقاد ہے، میرا اعتقاد ہے، لیکن خدا را فقہی اختلاف کی بنیاد پہ آپ کسی کو مسلک سے کیسے نکال سکتے ہو؟ کیسے نکال سکتے ہو مسلک سے؟ آپ کیا آپ کافر بنا دو گے؟ اگر کوئی میری مرشد تحقیق سیدی سرکار تاج الشریعہ کی تحقیق، میں نے پہلے ہی کہہ دیا میرے سر آنکھوں پر ہے، اگر کوئی عالم اپنی تحقیق پیش کرتا ہے اسی مسئلے میں اس کا اپنا موقف ہے۔ یہ اختلاف سیدی سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں بھی آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، اس میں کہا حضور آپ کا یہ کہنا ہے اور آپ کے شاگرد آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مفتی اعظم نے کہا تھا ان کی اپنی تحقیق ہے، میری اپنی تحقیق ہے۔ یہ نہیں کہا تھا یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے خارج ہے، یہ نہیں کہا تھا یہ سنی نہیں رہا، یہ نہیں کہا یہ ایمان سے نکل گیا۔ ہم جانتے ہیں تیری نظر کہاں گئے، تو موقف کا سہارا لے کر کے لوگوں کو بریلی سے دور کر رہا ہے۔ سوچ، جب تک تاج الشریعہ کا نام لینے والے زندہ ہیں، نہ تو سنیوں کو بریلی سے جدا کر سکتا ہے، نہ تو کاٹ سکتا ہے۔ بھائی یہ میں بات آپ سے کہہ دوں، چلے بریلی شریف اور جڑے رہو اپنے مرکز سے، جڑے رہو۔ میں نے کہا تھا سنو ایک بات اور سن لیں بھائی، سارے لوگ خالی مزے لینے کوئی نہ بیٹھے، میری بات یاد کر کے لے کے جانا۔ کل بھی ہمارے تحفظ کی لڑائی بریلی نے لڑی تھی، آج بھی ہمارے تحفظ کی لڑائی بریلی لڑ رہا ہے۔ کوئی کتنا ہی اڑ لے، میرا مسئلہ نہیں، اس سے مسئلہ ہے، کوئی کتنا ہی بھی اڑ لے۔ ہاں یوں سمجھے کہ جب کانگریس کا دور تھا، نسبندی کا میٹر تھا، سرکار مفتی اعظم آگے آ گئے تھے، کیا کہا تھا؟ ضرورت پڑے گی حکومت بدل سکتی ہے، شریعت شریعت شریعت۔ اب بھی کتنے مسائل حکومت نے ایسے تھوپے مدرسے والوں کے سر پہ کہ کئی چاپلوسوں نے تو ویڈیو بنا کے بھیجی، جو امت کے ٹھیکیدار بنتے، ویڈیو بنا کے کہا حضور ہم تو آپ کے تلوے چاٹیں گے، جیسا کہو کہ ویسا کریں گے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے مرشد کے شہزادے قائد ملت علامہ ارشد رضا پہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا جو چاہو سزائیں دے دو، ہم نہ تمہاری مانیں گے، اگر جیئیں گے تو اسلام کے قانون کے مطابق جیئیں۔ میری بات سنیں، بہت غور سے سنیں، کل بھی ہماری لڑائی بریلی نے لڑی تھی، آج بھی بریلی لڑ رہا ہے۔ اور سنیں، دائیں بائیں والے سن لیں، ہمارا قائد ارشد میاں ہے، ہر کوئی قائد بننے کی کوشش نہ کرے، قیادت ایک کی ہوتی ہے، سب کی نہیں ہوتی ہے، اور روٹی سیکنی ہے تو اور طریقہ نکالو۔ ہم بریلی والے ہیں، ہم بولو، ہم بریلی والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اور ان کی آل کے نام پہ سر کٹا سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں، آسان ہے آسان کام، لیکن آل میں سے کوئی اتنی آسانی سے کافر نہیں بناتا کسی۔ بدلے بھائی تھوڑی سی یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو نا، صرف شدت ہی دیکھی ہے، مومنین کے لیے ان کی نرمی نہیں دیکھی، آپ نے نرمی نہیں دیکھی۔ شدت کا عالم کیا تھا؟ برق رز کیا کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، یہ شدت تھی۔ پڑھے نا اعلیٰ حضرت کو، خدا کی قسم۔ اور سنیے گا، برا نہ مانیے گا، میں کسی کے بھی پیر گھرانے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرا بھی مرشد ہے، آپ کا بھی مرشد ہے، میں آپ کے مرشد کو نام لے کے برا کہوں گا، آپ میرے کو کہو گے، اس لیے میں آپ کے کو کہہ کے اپنے اچھے کو برا نہیں گلوانا چاہتا۔
میں ادھر نہیں جاؤں گا، مگر میں ایک بات بتانا چاہوں گا، حضرت کو سمجھیے ذرا. آج کتنی آسانی سے کسی کا بھی دل توڑ دیتے ہیں لوگ ہیں، اور کتنی آسانی سے کتنے لوگوں کا جگر کا خون کر دیتے ہیں. کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں آپ نے؟ اعلیٰ حضرت، جبکہ ہم جانتے ہیں جناب آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں، ابا کے وصال پہ ہاتھ پکڑ کے خلافت سونپ دی گئی ہے، بس اتنے ہی قابل ہو آپ. اور اعلیٰ حضرت اتنی قابل شخصیت کا نام ہے کہ اگر پانی پہ قلم چلا دے تو پانی کو پانی پانی کر دیتا ہے. اور جب مٹی کی قسمیں بیان کرنے پہ آئے، قسم خدا کی ریت کے ذرے ذرے بنا دیتا ہے. یہ امام کے علم کا عالم ہے. لیکن جانتے ہو اس کی اپنی سیرت کیا تھی؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قربان جاؤ ان پر. آپ نا درسگاہ میں جب پڑھایا کرتے تھے تو صرف پڑھاتے نہیں تھے، پلایا بھی کرتے تھے. یہی وجہ ہے ان کا ایک ایک شاگرد جہاں عالم دین ہے وہاں عاشق رسول بھی ہے. آج تو زیادہ قابلیت بھی زہر بنتی جا رہی ہے، زیادہ قابلیت بھی زہر بنتی جا رہی ہے. بندہ پھر اپنے آپ کے سامنے کسی کو سمجھتا تھوڑی ہے، جسے 2 لائنیں لکھنے آ گئی پھر کیا ہے، پھر تو بس وہ طوفان لا رہا ہے. یہ کتنی نفرتیں ہو گئی، کوئی کسی کو چھوڑنے اور بخشنے تیار نہیں. رحم کر یار، اگر کسی کو کسی سے اختلاف ہے تو بیٹھ کے 2 باتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ فون صرف پوسٹ ڈالنے کے لیے نہیں، فون کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. مجھے آپ سے اگر اختلاف ہے فون کر کے پوچھ تو سکتا ہوں بھائی تو یہ غلط کیسے کر گیا، یا تیری اس میں کیا رائے ہے؟ پہلے اخبار چھاپ کے اسے کافر بنایا جاتا ہے. جس کے خلاف فتوے دیتے اتنا بڑا ظلم وہ نہیں کرتا جتنا یہ فتوہ دینے والے کرتے ہیں. برا نہ مان، گرفت کرنی ہو بھی کر لینا، میں اس بات کی تشریح کر کے جاؤں گا. ہم اگر کوئی جملہ بولتے تو بنا سوچے سمجھے کہہ کے گزر گئے، اب پھر جو اس کی ہندی کی چندی کی جاتی ہے اس میں زیادہ خواریاں پیدا کر دی جاتی ہے. خدا کے واسطے میں علماء سے گزارش کروں گا، علماء صاحب یہ دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کریں. اصلاح کرنا امت کا فریضہ ہے، ہم اصلاح کے طریقے سے کریں. میں غلط ہوں آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لیں، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے فون کر لیں. اگر فون بھی نہیں کر سکتے مجھے بلا لیں، بیٹھ کے بات کریں، میری فکر سوچیں میں نے کیا بولا ہے، میں نے کیا سنا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. ایک دم فتوے نہ دیا کریں. اسی دور کے لیے میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. ہے کہ نہیں؟ میری گزارش ہے خدا کے واسطے پڑھے اعلیٰ حضرت کو. سرکار اعلیٰ حضرت اتنے بڑے علم کا مالک. آپ کے گھر میں نا لوگ خدمت گار تھے، کچھ غریب عورتیں تھیں وہ گھر کے اندر کام کرتی تھی، اور جو ان کے بچے ہوتے تھے نا تو وہ باہر کام کرتے تھے. ایک بچے کی ڈیوٹی تھی اعلیٰ حضرت کے لیے کھانا لے کے آتا تھا. افطار کا وقت تھا نا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اعلیٰ حضرت پھر ٹھہرے خاں صاحب، پٹھان کا خون گرم ہی ہوتا ہے. ٹھہرے پٹھان، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا نا، غصے میں آ گئے اور آپ نے غصے میں اس کی گردن پہ تھپڑ مار دیا. اور پھر اس کے بعد چپت، اچھا تھپڑ نہیں سمجھتے، چلو چپت مار دیا، یہ ایسے مار دیا نا. تو اب سمجھ گئے میری بات. جب مارا نا تو بچہ تو چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت کو احساس ہوا میں نے اس بچے کو مار دیا. آپ کی بارگاہ میں کون بیٹھا تھا؟ مولانا جمیل اور مصنف بہار شریعت، ہاں، اور علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرمانے لگے جاؤ اس بچے کو تلاش کر کے لاؤ. وہ گئے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ نہیں ملا. تراویح سے بھی فارغ ہو گئے. بچہ کہیں جا کے سو گیا، نہیں ملا بچہ. بچہ تو سو گیا لیکن میرا امام رات بھر کروٹیں بدلتا رہا. نیند نہیں آئی بچے کی، تھپڑ مار کے میرے امام کو. جب سحری کا وقت ہوا پھر وہ بچہ خود کھانا لے کے آیا. سنے جو اپنے وقت اپنے آپ کو یہ سوچتے خدا کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا ہے، یہ پکڑ بچائے گا، یہ چپے بچائیں گے، یہ تیری لمبی دستار بچائے گی. سوچ جیسی بچہ آیا
میرے امام نے گھٹنے زمین پہ رکھے، بچے سے کہنے لگے بیٹے خطا ہو گئی معاف کر دے۔ بچہ کہتا حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا بیٹے میں نے کل تیرے تپڑ مار دیا تھا، میں نے تیرے چپت مارا تھا۔ بچہ کہتا نہیں حضور یہ کون سی بات ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔